اور اتنا ہی بڑا کام بھی ہے. سب سے پہلے جو اسے شروع کریں گے، اس کو عزت بخشیں گے، پروفیسر ڈاکٹر راشد شاہ صاحب. ان کا میں انٹروڈکشن کرا دوں یا تعارف ان کا چند منٹ میں تو ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں کرا دوں. مفکر اسلام میں سب سے پہلے میں کہنا یہ چاہوں گا. اب مفکر اسلام کے نام سے آپ کے ذہن میں جو تصویریں آتی ہیں، ایک نئی تصویر آئے گی ابھی سامنے. اسلام اسکالر، ان کی اپنی، آپ کی ایک اپنی مخصوص نہج ہے. اور آرگنائزیشن آف اسلامک یہ OIC جو ہے، اس کے اندر آرگنائزیشن اسلامک کوآپریشن، اس کے اندر اس کے تحت وجود میں آنے والی یہ تنظیم ہے ICESCO، اسلامک ورلڈ ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس کے آپ ایمبیسڈر فار ڈائلاگ آف کلچر امنگ سیولائزیشن اس کے ہیں. آپ اس کے لیے ایمبیسڈر ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں انگلش کے، انگریزی کے پروفیسر ہیں. بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. کتاب کونوا ربانین، یہ لکھ کر مسلمانوں اہل کتاب کے درمیان میں ڈائلاگ کو ایک نیا رخ دیا آپ نے. موناکو میں 2008 میں ڈائلاگ کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ پیش کیا. اور البیرونی شہرستانی جہاں سے چھوڑا تھا ڈاکٹر شاز نے، اس کے آگے کی راہیں ہموار کی. ادراک اسباب تراج الامور لکھ کر شبہ اہل کتاب کو شامل کر کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بین الاقوامی ڈائلاگ کی ابتدا کی. بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں آپ. اردو انگریزی میں، اردو اور انگلش میں 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جن کا عربی، ہندی سمیت بہت سے زبانوں میں ترجمے ہوئے. غالباً غلبہ اسلام سب سے پہلے آپ نے لکھی تھی، اور بہت سی ساری کتابوں کے نام تو یہاں میں نہیں لوں گا. غلبہ اسلام، ادراک زوال امت اور متحدہ اسلام کا منشور. آپ کو ان ٹاپکس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے اہم ٹاپکس ہیں. غلبہ اسلام آپ نے، اگر میں غلط ہوں تو ڈاکٹر صاحب صحیح کر دیں گے، لیکن مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ بالکل آپ نے وہاں جب علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے اور جب وہاں سے نکلے تھے، جب آپ نے وہاں سے ریسرچ کر رہے تھے تب لکھی تھی، اور اس کے فوراً بعد لکھی تھی، اور میں نے تبھی پڑھی تھی. تو بہرحال 1992 کے اندر، یعنی خالی اتنا نہیں ہے کہ رائٹر ہیں یا اس کے اندر آپ ایکٹیوسٹ ہیں، اسلامی ایکٹیوسٹ بڑے کریٹو. 1992 میں اوسلو پیس ایکارڈ کی بات چیت چل رہی تھی. اس وقت اسرائیل اور عرب نیشنز کے لیے پالیسی طے کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس سے خاص طور سے. تو آپ نے ایک پیس مشن پر لندن اور واشنگٹن میں سفر کیا تاکہ پالیسی میکرز کے متعلق ان کو مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کر سکیں. future.islam.com ابراہیمی مذاہب کی ڈیبیٹ کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے جو آپ نے اسٹیبلش کیا ہے اور قائم کیا ہے. اور اس ویبینار کے لیے ایک امپورٹنٹ، ایک اہم کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ویبینار ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت اہم امپورٹنٹ کنٹریبیوشن یہ کہ آپ کی منظوری ہمیں بہت دیر سے تو موصول ہوئی، لیکن اگر آپ منظور نہیں فرماتے یہاں تشریف لانا تو یہ ایک آل سید کانفرنس ہو جاتی ہے. سب سید ایک طرف سے لائن لگی ہوئی ہے، تو یہ اتحاد کے بجائے یہ مستمر، تو اتحاد کے بجائے مونوپلی نظر آتی. بات اتحاد کی ہو رہی ہے، تو کم از کم اس مونوپلی کو توڑا. بڑی خوشی ہوئی، آپ کو سب کو خوشی ہوگی. اصل میں تو اتنا کم وقت ہے ویبینار میں، ایسے ہوتا ہے، مجبوری ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں ویبینار کے اندر نہیں شریک ہوتے. تو اس ویبینار کے اندر ہم نے 25 منٹس ایچ سارے اسپیکرز کو ٹائم دیا ہے. تو اتنے کم وقت کے اندر ہم جتنی آپ کی نالج ہے اس سے استفادہ کر سکیں گے تو بہرحال ممکن نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی نئی سوچ، ایک نئی فکر مسلمانوں کے زوال سے متعلق اور اتحاد سے متعلق جو کچھ سنیں گے، اس سے آپ کو یقیناً آپ کی جو نالج ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے پروفیسر ڈاکٹر راشد شاہ صاحب. اور آپ کا وقت جو ہے وہ 1.5 منٹ اور ہو جائے گا، اسے 5 منٹ پہلے جو ہے ذرا سا بتا دیا جائے گا کہ 5 منٹ رہ گئے. بول کر نہیں، وہ پاپ اپ کرے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ جو ہے وہ 1-2 منٹ آپ کے میں پہلے ختم کر رہا ہوں. اور وہاں فیس بک لائیو کے اوپر آڈینس ہیں، اور پھر یہ آڈینس کل تک تقریباً 1 لاکھ لوگوں تک اس کی ریچ ہو جائے گی. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ایک ویبینار کا کہ یہ بات کو لگاتار لوگ اپنی سہولت سے آ کر پھر پورا دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر، اور آپ کو سننے کے لیے
آڈینس جو ہیں وہ واقعی بہت مشتاق ہیں. جی جناب. پروفیسر راشد شاہ صاحب, کچھ کنیکشن پرابلم ہو گئی کیا؟ Yes, their video is stuck. تو بتائیے, اطلاع دیجیے. Yeah, I will call him. اور 20 منٹ دے دینا, 1 منٹ دیر سے شروع کریں تو 1 منٹ دیر سے ختم ہو جائے گا. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی, انمیوٹ کر لیں, یہ لیفٹ ہینڈ میں نیچے ہے, اسے کلک کر لیں. جناب ٹھیک ہے, دیکھو انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رہنے دیں. بسم اللہ. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی؟ یہ Yes, sir, کنیکشن I ہو can رہا hear. ہے. ان کی آواز ہم کو نہیں آ رہی. علامہ صاحب آپ میوٹ ہیں. جی آپ دوبارہ انٹرنیٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا, بیچ میں پھر چلا گیا تھا, انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہو گیا تھا. اب آپ بول سکتے ہیں. اچھا اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آواز آ رہی؟ سب سے پہلے تو میں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ربیع الاول کے مہینے میں امت مسلمہ کو پھر سے امت مسلمہ واحدہ بنانے کی ایک مبارک صحیح کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے اور قبول فرمائے. دیکھیے, میں وقت ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ کم ہوتا ہے, میں صرف کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کدھر جانا چاہیے تھا. اور وحی اور تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ میں نے اس برسوں کی مسافرت میں, علمی مسافرت میں سمجھا ہے, اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ کی طرح میں بتا دوں کہ میں یعنی 2000 سال سے پہلے, سال 2000 سے پہلے لندن میں ایک سلسلہ شیعہ سنی مفاہمے کا شروع کیا بعض احباب نے, اور بڑے بین الاقوامی سطح پر اور بڑی گما گمی رہی. میں اس میں سے 3 بڑی کانفرنسز میں سے 2 میں شامل رہا. اور لیکن اس کے علاوہ بھی آیت اللہ سیستانی کی طرف سے کچھ کوششیں ہوئیں اور ان کے اداروں نے اس مسئلے پر کام کیا. برسوں کی جدوجہد کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کچھ بات آگے بڑھتی نہیں ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ دونوں طرف, اہل تشیع ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں, دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دلی خواہش ہے کہ امت متحد ہو جائے, آپسی نزاع ختم ہو جائیں, لیکن عملی طور پر کوئی پیش رفت مدت سے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں, ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری جو لڑائیاں ہیں وہ پس پش چلی جائیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ بڑا زبردست ہے اور دشمنوں کی الغار ہے, ہم ایک ایسے عہد میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ممالک تباہ ہو گئے ہیں اس نظام, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عراق تباہ ہو گیا, سیریا تباہ ہو گیا, عالم عرب کا برا حال ہے, لیبیا تباہ ہو گیا, اور جہاں اور مختلف ملکوں میں تباہی جو ہے وہ ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بارود کی دہانوں پہ بیٹھے ہوں. تو آخر وجہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور پیش رفت نہیں ہوتی. تو وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنی کوششیں ہوئی ہیں کہ مفاہمہ ان 2 گروپوں کے درمیان ہو, اس میں یہ مان کر ہم چلے ہیں کہ ہم یعنی سنی رہے گا اور شیعہ شیعہ رہے گا. یعنی یہ جو انحراف ہے ہمارا بنیادی انحراف, کہ جب ہم ایک امت تھے, نہ ہم شیعہ تھے اور نہ سنی تھے, اور 300 سالوں تک ہمارا
جو ہماری جو آئیڈینٹی تھی وہ ایک اجتماعی شناخت تھی، جس میں ہمارے جھگڑے بھی تھے، سیاسی مسائل پر ہمارا اختلاف تھا، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن امت ایک تھے، ہماری کتابیں مشترکہ تھیں۔ تو سارا قصہ یہ ہے کہ ہم جس شناخت پر اصرار کر رہے ہیں اس شناخت پر جو خدا نے ہمیں نہیں دی۔ خدا نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم شیعہ بن جائیں، ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم سنی بنیں۔ تو ہمارا شیعہ اور سنی ہونا خدا کو مطلوب نہیں ہے، لیکن ہمارا اس پر مدت سے اصرار ہے کہ ہم شیعہ بنے رہیں گے، سنی بنے رہیں گے۔ اور یہ جو شناختی یہ تاریخ کی دین ہے، یہ نزاع کی دین ہے، وہ اس سیاسی اختلاف کی دین ہے۔ تو میں دونوں دھڑوں سے یعنی میرا خطاب ہے، اور میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھیے بھائی، جب آپ کو اللہ نے سنی نہیں بنایا اور نہ شیعہ بنایا ہے، تو آپ کیوں اس بات پہ مصر ہیں کہ آپ سنی رہیں یا شیعہ رہیں؟ برسوں پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس ایک دردمند شیعہ عالم تشریف لائے دہلی کے دفتر میں، جب میں وہاں بیٹھتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ملی پارلیمنٹ، اس زمانے میں ملی پارلیمنٹ ایکٹیو تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ چیزیں آپ کی دیکھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کریں۔ ہم نے کہا کہ اس میں کوئی یعنی بڑی مبارک بات ہے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر بعد مجھ سے پوچھا کہ ویسے یہ بتائیے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ معاملہ ذرا انٹریکیسیز جب ڈیٹیلز میں بات آئی، تو میں نے کہا دیکھیے میں پیدا تو ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، حنفی سنی گھرانے میں پیدا ہوا، وہاں تحریک اسلامی کا ایک ہنگامہ تھا اور اس میں میری تربیت ہوئی، لیکن جب میں اپنے مطالعے کے سفر پہ نکلا تو وہ نہ میں شیعہ رہ گیا، نہ سنی رہ گیا، نہ حنفی رہ گیا، اور وہ سب چیزیں پیچھے چلی گئیں۔ تو اب اگر آپ بھی اپنی شیعت ترک کر دیں اور میں اپنی سنیت سے دستبردار ہو جاؤں تو پھر تو کوئی قصہ نہیں رہتا کہ جیسے۔ پھر اس کے بعد وہ گئے تو تشریف نہیں لائے، حالانکہ مطلب یہ کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ تو اصل قصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، جو دین کو مطلوب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 300 سال میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے مخاطب جو سننے والے ہیں وہ نئی جنریشن کے خاص طور پر بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے کو سمجھیں اور اس نزاع سے نکلیں۔ تو میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک بات تو یہ تاریخی طور پر حقیقت ہے کہ 3 صدیوں تک ہماری کتابیں ایک ہی تھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو روایت کی بنیادی کتابیں ہیں، جس کو آپ سنی مجموعہ کہتے ہیں، سیاہ ستہ ہے، اس میں آپ کو بے شمار ایسی روایتیں ملتی ہیں جو شیعہ موقف کو حق ثابت کرتی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ 300 سال کے بعد جب دونوں گروپ نے اپنی اپنی کتابیں الگ کر لیں اور گروپ ان کے قرآن کے بجائے ان کتابوں پر جو انسانوں نے ترتیب دی تھی وجود میں آ گئے، تو پھر بعض ایسی کتابیں اور تاریخ کے بعد ایسے ورژن وجود میں آ گئے جن میں دیکھا جائے تو زہر بھرا ہوا ہے، بلکہ جو کتابیں نہیں، میں جن کو کہتا ہوں کہ یہ کتابیں نہیں بلکہ بارود کے پٹارے تھے، اور ان کتابوں نے ہمیں 2 امت میں تقسیم کر دیا۔ ہم باہم متحارب اور متصادم امت بن گئے، اور بحث کا سارا مدار ان کتابوں پر ہو گیا جو انسانوں نے لکھی تھیں، جو انسانوں نے تاریخ مرتب کی تھی۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ہم طالب علم ہوتے تو ہم ان کتابوں کا تحلیل و تجزیہ کرتے، ہم شیعہ اور سنی کی حیثیت سے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، تو ہمیں ان راویوں کی کذب بیانیوں کا پردہ چاک کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمیں اکثر جب ایسا مفاہمے کی کوئی بات ہوتی ہے، شیعہ سنی علماء اسکالرز آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان نازک مسائل پر کلام کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان باتوں پر جس سے کہ یعنی کہ نفرت کی آگ ایک دوسرے کے دلوں میں جلتی ہے، ہم ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل وہیں رہ جاتے ہیں، اوپر کی کچھ خوشنما باتیں ہوتی ہیں، گوڈی گوڈی باتوں سے بات کچھ آگے بڑھتی نہیں ہے، اور پھر مسائل وہیں رہتے ہیں، امت اسی طرح سے منتشر رہتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، ہمارے نوجوانوں سے خاص طور پر، کہ اب دیکھیے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ جو لوگ اس روایت پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت یعنی ثقیفہ بنو سعد میں جو کچھ ہوا وہ حضرت علی کا حق خلافت غصب کر لیا گیا، اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھیں تو آپ کو تاریخ کی کتابیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ زہر بھرا ہے، بارود بھرا ہوا ہے،
تو مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جس کو اہل تشیع بھی جانتے ہیں، ان کی اہل علم بھی جانتے ہیں کہ یہ معتبر کتاب نہیں ہے، اس کا راوی مجہول ہے، مصنف مجہول ہے، اور مجہول طریقوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو میری مراد سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے ہے، جس میں یہ روایت آئی ہے، پہلی بار آئی کہ عمر گھر جلانے کے لیے آئے اور دروازہ کو دھکا دیا اور اس سے فاطمہ کے پیٹ پہ گر گیا اور حمل ساقط ہو گیا اور 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہوں کہ عمر گھر جلانے کے لیے آئے، اور تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں نہیں، مطلب کیسے وہ یعنی ان لوگوں سے محبت کریں گے جو جن کو وہ ان کی ضروریت سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ، اور خود بخاری میں ایسی روایت موجود ہے کہ مثال کے طور پر وہ فدق کا معاملہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے آپ سے یعنی جیتے دم تک بات نہیں کی۔ تو ان باتوں سے جو تصویر ابھرتی ہے، ظاہر ہے کہ اہل تشیع کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان لوگوں سے جو ان کی حمایت میں کھڑے ہوں ان سے محبت اور مواخات کا معاملہ کریں۔ اب یہ شہاب زہری کی روایت ہے جو بخاری میں آئی ہے، اور سلیم بن قیس کی وہ کتاب ہے جس سے یہ فسانہ آیا ہے، گھر گرانے اور وہ دروازہ گرانے اور گھر جلانے کا۔ اگر ان دو راویوں کی آپ تحقیق کر لیں تو ان کا غیر ثقہ ہونا واضح ہو جاتا ہے، اور یہ دو راوی اگر گر جاتے ہیں تو یہ سارا فسانہ جو جس پہ 80% عمارت کھڑی ہے نفرت کی، وہ گر جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے، میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی معتبر ہیں، اور اہل سنت بھی جانتے ہیں کہ بخاری میں جو یہ روایت آ گئی ہے یہ اصحاب رسول کے منصب کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کتابوں کو وہ اہمیت دے رکھی ہے کہ بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہیں پہ تقدم حاصل ہو گیا، ان کو ترک کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں، تاریخ سے ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹی تاریخ نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا ہے اور ہم اس کے اسیر بن کر رہ گئے۔ اب دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ثقیفہ میں جو بھی کچھ ہوا، ہم وہاں نہیں تھے، ہم وہاں نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، اور اس مجلس میں تاریخ میں واپس جا کر ہم سے ووٹ نہیں لیا جا رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نہیں ڈالی کہ ہم اس خلافت، اس عہد میں 1400 سال کی واپس جا کے ثقیفہ میں ووٹ کریں اور ابو بکر کو دیں یا علی کو دیں۔ تو یہ ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر کیوں ڈال رکھی ہے؟ سر سید احمد خان نے بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیا ضرورت پڑ رہی تھی کہ میں کسی کو دیتا، میں تو اپنی خلافت کا ڈول ڈالتا۔ تو بات یہ ہے کہ جس بات کے لیے خدا نے مکلف نہیں کیا، ہم گزشتہ یعنی صدیوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ثقیفہ میں جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ تاریخ میں واپس جانا، تاریخ کو درست کر دینا، یہ ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے اسیر ہو گئے ہیں جو کہ جھوٹی تاریخ ہے، جس کی تنقید کر سکتے ہیں، اور جس کے محاکمے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ اصحاب رسول کی سچی تصویر پیش نہیں کرتی۔ اب سارا قصہ یہ ہے کہ اگر خلافت کا حق پہلی نسل کے مسلمانوں نے غصب کر لیا، چلیے بھائی مان لی بات، اتنی بھی مان لی اگر، تو آج اپنے آپ کو ابو بکر اور عمر اور عثمان کی ضروریت بتانے والے کتنے لوگ ہیں اس امت میں؟ ہر شخص تو اپنا سلسلہ علی سے جوڑتا۔ آپ دیکھیں تو پوری امت جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، یہ تو علی والی سنت، علی والی امت ہے، یہ علی والے لوگ ہیں۔ تو اب تو سارے سلسلے علی تک پہنچتے ہیں، تصوف کے بھی وہیں سے پہنچتے ہیں، اور جو سادات کا سلسلہ ہے جو اپنی فضیلت ثابت کرتا ہے کسی سبب، یہ سب علی سے ہی اپنا رشتہ ناتا جوڑتے ہیں۔ اور پنجتن کی فضیلت اہل سنت بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں، تسبیح فاطمہ اہل سنت پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کی مجلسوں میں آپ خطبہ جمعہ سنیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی روایت گونجتی ہے، سیدہ نساء فاطمہ کی روایت وہاں آپ کو سننے کو ملے گی، اس کے بغیر ان کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایسی کوئی سنیت آج وجود نہیں رکھتی جس میں شیعت داخل نہ ہو گئی ہو، اور علی کا پہلا نمبر ظاہر ہے، نمبر جو ہے وہ آپ قوالیوں میں سنتے ہیں۔
تو ہوا یہ کہ یہ جو اسماعیلی دائیوں کا ایک گروپ آیا، دیکھیے یہ پوری سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اسماعیلی دائیوں کا ایک گروپ آیا یہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ملتان ولایت تھی اور وہاں یہ سب چیزیں تاریخ سے ثابت ہیں کہ یہ معین الدین چشتی وہاں 6 مہینے جا کے رہتے تھے، اور ان کا تعلق ملتان کی ولایت سے تھا، اور ملتان کی ولایت میں سب جھنڈے وہاں فاطمی خلافت سے بھجوائے گئے تھے. تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا جو فاطمی دائیوں کا تھا، جن کو یہاں متعین کیا گیا دلی میں اور اجمیر میں اور مختلف جگہوں پہ. ادھر لاہور میں آپ دیکھیں شہباز قلندر، یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو ان لوگوں نے فاطمی خلافت تو قائم نہیں ہوئی دوبارہ، یا یہ علاقے زیر اثر نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جو فاطمی عقائد اور جو فضیلت تھی آل فاطمہ کی، وہ اس تصوف کے راستے سے اہل سنت کی یعنی ذہن میں داخل ہو گئی، اور اس پر آج بھی لوگ یعنی پابند، اس کی اہمیت اب بھی باقی ہے. تو جب سب کچھ یعنی صدیوں گزرنے کے بعد اب سارا قصہ یہ ہے کہ وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان یعنی ان کی اپنی حیثیت کے باوجود ان سے رشتہ جوڑنے والے، ان کی ذریت بتانے والے لوگ تو خال خال ہیں، بلکہ اور فضیلت کا علی کا چرچا ہے. تو پوری امت عملی طور پر تو علی والی امت ہے. پھر اب میں نہیں سمجھتا کہ ان علی والوں سے جنگ کی کہاں گنجائش نکل آتی. ابھی دیکھیے تو اب تو پوری تقلیب ہوگی نظری طور پر. ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے سنی علماء کے لیے، یا اب اس کی کیا توجیہ کریں. مثال کے طور پر کہ بخاری میں روایت موجود ہے حسبنا کتاب اللہ والی، کہ جب وقت وصال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کہہ رہے تھے کہ قلم کاغذ لاؤ میں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں، اور حضرت عمر نے روک دیا کہ کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ. تو اب اس کا کیا کریں؟ یا اسی طرح سے مسلم میں آپ کو متا کی روایت مل جائے گی، مسند احمد میں من کنت مولا والی روایت مل جائے گی. تو ان باتوں سے یہ تو پورا یعنی چھی موقف ہے جو سنی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب آپ اس کی جتنی بھی تضعیف کر لیں یا جتنی بھی اس کی آپ تشریح و تعویل کر لیں، لیکن اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو ہوا یہ کہ ہم نے یعنی 300 سال تک جو امت متحد تھی، اس کے بعد کتابیں بن گئیں، اور ان کتابوں میں سے کچھ ہم نے اپنی کتابیں سمجھی، کچھ کتابیں وہ تھیں جن کو انہوں نے اپنی روایت کی کتابیں قرار دیا، اور پھر دین کے دو مختلف قالب وجود میں آ گئے. پھر اس پر ہی بس نہیں ہوا، بلکہ پھر ہم نے انسٹیٹیوشنز بنا ڈالے. یعنی دیکھیے وہ چیزیں بنی جو دین کا حصہ نہیں تھیں، لیکن تاریخ میں وہ وجود میں آئی. مثال کے طور پر ہم نے محرم کا ایک انسٹیٹیوشن بنایا، ماتم کا، اور اس میں پھر فضائل و مناقب بیان ہوئے، اور اس میں مصائب بیان ہوئے، اور اس میں پھر علی کے دشمنوں پر تبرہ کرنے کی گنجائش نکل آئی، اور اس کو جزو ایمان سمجھا گیا. اور یہ بھی جزو ایمان بن گیا کہ جو یعنی حسین کے غم میں آنکھیں روئیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جنت کی طرف لے جاتی ہیں. تو یعنی رونا خود ایک عبادت بن گیا. اس کے مقابلے میں پھر سنیوں نے اپنا ایک انسٹیٹیوشن بنایا، وہ ہے عظمت صحابہ کا انسٹیٹیوشن. اب ادھر جلسے ادھر علی کی فضیلت کے ہوں تو پھر ادھر صحابہ کی عظمت کے جلسے سنیوں نے بنا ڈالے. اس تاریخ میں جو انسٹیٹیوشنز بن گئے، جس کی کوئی واقعہ یہ ہے کہ سند نہیں، نہ دین میں سند ہے نہ تاریخ میں سند ہے. اور میں نے ایک کتاب کچھ دنوں پہلے مرتب کی تھی، اور ایک اس کو کہانی کے انداز میں لکھنے کی کوشش کی تھی. کہانی کا سفر نامہ ہے. اس میں دیکھیے ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھوں. وہ یہ ہے کہ جس محرم کا یا جن باتوں کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے، اس کا قصہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شہادت حسین کا واقعہ کب، کس سال، کس مہینہ اور کہاں پیش آیا. کوئی کہتا ہے کربلا میں، کوئی نینوا کی نشاندہی کرتا ہے، کوئی محرم کا مہینہ بتاتا ہے تو کوئی سفر کا. اور بقول صاحب ناسخ التواریخ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ 60 ہجری میں پیش آیا یا 61. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری تاریخ جو مرتب ہوئی ہے کربلا کی، جس پر مدار ہے ہمارے اختلاف کا، یہ تقریباً 150-200 سال کے بعد مرتب ہوئی. اور جو کتابیں ہیں
وہ سب چاہے وہ کتاب البحر ہوں، چاہے کتاب المعارف ہوں مسلم منقطبہ کی، چاہے انصاب الاشراف ہوں ملازری کی، یا اخبار الطوال ہوں، یا ابو حنیفہ دنیوری کی تاریخ ابن وغیرہ وغیرہ، یعقوبی ہوں یا جد تبری ہوں یا مسعودی ہوں، یہ سب آپ دیکھیں ان کی تاریخ، یہ کتابیں یہ 3ری صدی میں اور بعض 4تھی صدی میں مرتب ہوئی، اور بعض جیسے مقتل حسین ہے تو وہ مقتل حسین کا مصنف تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا، پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس کی، جس میں اس نے بہت ساری گپ شپ لکھ ڈالی۔ تو قصہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو تاریخی بیانات مرتب ہوئے ہیں اور جس نے ہمیں بدقسمتی سے 2 مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان کا محاکمہ ہو سکے؟ شیعہ ورلڈ میں ایسے علماء یعنی جو روشن خیال علماء ہیں وہ موجود ہیں، مثال کے طور پر خمینی کی بات، ان کے محاکمے کی بات کرتے ہیں، بہار الانوار اور اس طرح کی کتابوں کی، اور جو ان کا آخری خطبہ ہے جو پارلیمنٹ میں پڑھا گیا وصیت کے نام سے، اس کو بھی آپ دیکھیے۔ تو یہ صرف سیاسی موقف نہیں ہے کہ آپ قریب لانا چاہ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ان کو شکست اس لیے ہو کہ جو ایک پورا بڑا گروہ ہے علماء کا، دانشوروں کا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ ایک پورا جو سسٹم ہے مختلف جگہوں پر جو کام کرتا ہے، اس سے معیشت بھی جڑی ہوتی ہے، علماء کا معاش بھی جڑا ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو نہ تو ان کے یہاں اس کو قبولیت مل سکی، نہ اہل سنت کے یہاں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہم یعنی طالب علم ہیں اور مخلص طالب علم ہیں وحی کے اور تاریخ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً اور اتحاد کا راستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تاریخ کے جال سے نکلنا ہوگا۔ یہ تاریخ وہ ہے جس کی جو غیر ثقہ ہے اور جس کی ثقافت پر ہر جگہ نشان لگائے جا سکتے ہیں، اور واپس ہمیں آنا ہوگا، ہم پناہ لیں یعنی وحی کی روشنی میں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک فرقہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم امت سے الگ ہو گئے۔ لہذا میں اگر کہوں کہ اہل سنت والجماعت ہوں تو میں گویا کہ ایک بغاوت کا اعلان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب میں کہوں کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں تو میں امت مسلمہ کا باغی ہوں۔ میں نے اس میں ایک طائفہ بنایا ہے جو رسول اللہ کی اپنی امت سے الگ ہے، جس کی شناخت، اور شناخت الگ ہونے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو حکم کے طور پر، آخری لفظ یعنی ورڈ کے طور پر قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا کام چلتا ہے ان کتابوں سے جو اس فرقے کو بنائے رکھنے میں معاون ہے۔ تو یہ بڑی جسارت ہے جو ہم نے کی ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس پر یعنی نہ صرف یہ کہ فخر کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا گروپ جو ہے وہ نہ تو رسول اللہ، آپ ذرا سا پیچھے جائیں تاریخ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، رسول اللہ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ آپ نے جو امت بنائی اس کو تو آپ محمدی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ان کو تو اس بات سے بھی تکلف تھا کہ وہ آپ ایک محمدی امت بنا کے جائیں، اس لیے امت محمدیہ کی اصطلاح آپ کو نہیں ملتی، نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث کی۔ فون کرو، انٹرنیٹ رکا ہے ان کا۔ Yes, I'm calling. اچھا، آگے اب آواز شاید دوبارہ ہم کنیکٹ ہو گئے۔ جی جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس بات کی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس یعنی دین حنیف کے علمبردار کی حیثیت کے علاوہ کوئی اور اپنی حیثیت متعین کریں، تو یہ ایک بغاوت ہے جس سے ہمیں تائب ہو جانا چاہیے اور ہمیں دوبارہ وحی کے دامن میں پناہ لینا چاہیے۔ دیکھیے، جو فرقے بن گئے ہیں، مثال کے طور پر سنی کہتے ہیں کہ نہیں آ گیا، دوبارہ آ گیا۔ سنی مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ
کتاب اور سنت انہیں ادا کی گئی. اب سنت جب کتاب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت جب آپ کہتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سنت سے آپ کی کون کون سی کتابیں مراد ہیں. اسی طرح سے جب شیعہ کہتے ہیں کہ کتاب اور اطرت، تو اطرت کو بھی متعین کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اطرت کا جو ڈیفینیشن قرآن میں ملتا ہے اس سے آپ ازواج نبی کو الگ نہیں کر سکتے، بلکہ آیت تو بنیادی طور پر انہی کے لیے، اگر آپ کنٹیکسٹ میں پڑھیں تو وہاں بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان کو آپ نکال نہیں سکتے. لیکن روایتوں میں پھر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ آیت یعنی اہل بیت کا تصور جو ہے وہ دراصل ان کے لیے ہے، آل عباس اور آل علی اور وغیرہ وغیرہ کے لیے. تو یہ سارا کام بہرحال روایتوں سے چلایا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے پوری تصویر ہماری مسخ ہو کر رہ گئی ہے. ایک بات اور ذرا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس پورے پروسیس میں ہوا یہ کہ جو امت یعنی اپنے منشور کے لیے جو کام اس کو اسائن کیا گیا تھا، جی، اس سے کسی حد تک منحرف ہو گئی. اور اب اگر ہماری خواہش ہے کہ دوبارہ اس خیمے کو ہم منظم کریں اور یعنی یہ امت پھر امت دعوت بن جائے اور دنیا کی قیادت اس کے ہاتھ میں آئے، تو اس کے لیے پہلے تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی صفوں کو منظم کرے اور ان جھگڑوں سے نکلے اور ان شناخت سے نکلے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا نہیں کی تھی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مطالبہ ہے، لیکن خدا کا یہی تو مطالبہ ہے کہ بار بار ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس بچھڑے کو قربان کریں. یہ جو سورہ بقرہ میں اہل یہود سے پورا مطالبہ ہے کہ صاحب وہ خدا چاہتا ہے کہ تو وہ بچڑا وہی ہے کہ جو ہم نے بچڑا بنا رکھا ہے اپنی خواہشات کا اور اپنے جو خیالات کا، اور جو ہم امانی ہیں اس کے ہم اسیر ہو گئے ہیں. تو اب جس تاریخ کے جس مرحلے میں ہم پہنچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ بچتا نہیں ہے. ایک عہد تھا جب لوگوں کی کتابیں، فرقوں کی کتابیں ایک دوسرے فرقوں کو دستیاب نہیں تھی. مثال کے طور پر میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسماعیلی فرقے کی کتابیں عام طور پر آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو اسماعیلی کیا، آپ دیکھیں کہ سارے وہ فرقے جو چھوٹے فرقے ہیں جو اپنی کتابیں چھپاتے رہے ہیں، اب سب چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو یہ دور آ گیا ہے، ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سب کچھ ہماری دسترس میں ہے، اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وحی کی روشنی میں تاریخ پر محاکمہ کر سکیں. اور ہماری نئی نسل کو یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم آپس کی نفرت کی آگ میں اسی طرح جلستے رہیں گے اور ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہ جائے گی. اب دیکھیے ملک کے ملک تباہ ہو چکے ہیں. اب بھی اگر ہم نے یعنی اپنی اس شناخت پر اثرات جاری رکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہوگا. میں ایک کتاب کا ذرا آپ کے سامنے تعارف کرا دینا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر کبھی موقع ملے تو یہ دیکھیے، ایک سفر نامے کی شکل میں یہ کتاب ہے. پتہ نہیں آپ کو الٹی نظر آ رہی ہے سیدھی؟ ہاں. تو یہ ہے شیعہ سنی مفاہمہ، اور اس کتاب میں دراصل ہم نے ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ جس سنیت جس مدار پہ کھڑی ہے وہ بھی گر گئی. مثال کے طور پر سنیوں کا جو وضو ہے وہ یعنی جو قرآن کے اپنے وضو سے ٹکراتا ہے اور معارض ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے شیعہ موقف یہاں زیادہ باوزن ہے اور اس کے لیے دلائل موجود ہیں. تو ان کا وضو چلا گیا، ان کی تراویح چلی گئی، اور ادھر شیعہ حلقے میں ان کا ماتم چلا گیا جو وہاں مدار دین ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں اس میں محاکمہ گفتگو ہوتی ہے اور ان کتابوں کی روشنی میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر وضو کا مسئلہ ہے تو آپ شیعہ وضو کو جو حق ثابت کرنے والی قرآن مجید کی آیت ہے تو جی مائدہ کی 6 آیت، تو اس کو دیکھیں، اس کی تشریح میں 3 روایت کی سنی کتابیں ابن ماجہ اور ابو داؤد اور نسائی میں اس کی تعبیر ملتی ہے کہ جو طریقہ اہل یعنی تشیع میں رائج ہے وہی حق ہے. تو اگر کوئی میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دین کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے پریشانی ہے اور میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں
کہ وہ پھر چلا گیا شاید کوئی. اچھا ٹائم آپ وقت شاید ختم ہو گیا ہے یا 1-2 منٹ باقی ہے؟ لے لیں آپ 1-2 منٹ. ہاں 2 منٹ میں ختم ہی کر رہا ہوں, میں تو خاتم پہ آ گیا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سے اس آیت کو پڑھ دیجئے اور اس کا ترجمہ کر دیجیے. تو میں نے کہا دیکھیے یہاں دو غسل کی بات ہو رہی ہے کہ 2 چیز دھوئیں اور 2 چیز پہ مسح کریں, یہ سیدھی سی بات ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہے. کہنے لگے کہ تو پھر اس کا کیا کریں گے جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی اس کا آپ جو کریں, لیکن جو آپ نے ترجمہ کہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے ساری ترجمے تلاش کیے یعنی انگریزی کی اور اردو کے, تو انہوں نے ترجمے میں ہی پیروں کو دھونے کا لکھ رکھا ہے. تو میں نے کہا دیکھیے ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ میننگ آف دا قرآن. انہوں نے قرآن پڑھ کے جو سمجھا ہے اور ان آثار کی اور روایتوں کی روشنی میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو دراصل ترجمے نے پھر یہ مسئلہ پیدا کر رکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں آئے وحی کی روشنی میں, ہمارا یہی چیلنج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہمت کی ضرورت ہے کہ جو چیز آپ کو حق سمجھ میں آئے اس کو قبول کر لیں, اور جو چیز سمجھ میں آئے کہ کمزور ہے, چاہے ہمارے ہی فرقے کی ہو, چاہے ہمارے ہی گھر کی ہو اور ہمارے ہی یعنی مسلک کی بات ہو, اگر وہ کمزور ہے تو اس کو ترک کر دیجیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سنی ہونا, آخری بات میں یہی کہوں گا کہ ہمارا سنی ہونا اور ہمارا شیعہ ہونا دونوں, میں سمجھتا ہوں دین مبین میں ایک بڑی بغاوت ہے اور بڑی جسارت ہے جو ہم نے کی ہے اور صدیوں سے کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے علماء جو ہیں اس کو انہوں نے انگیز کر رکھا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. وقت آ گیا ہے کہ اس بغاوت سے ہم تائب ہو جائیں اور اس خیمے میں واپس چلے جائیں جو محمد رسول اللہ کا خیمہ ہے, جو اصل آئیڈینٹی ہے اور پہلی صدی کا دین ہے, جو عہد رسول کا دین ہے, جب یہ یعنی جو شناخت وجود میں نہیں آئی تھی, یہ تقسیم وجود میں نہیں آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے جب یہ امت پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور پھر سے وہ نتائج پیدا ہونے لگے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کے مقابلے میں ہماری جو نئی نسل ہے وہ زیادہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ جرأت مندانہ فیصلہ کر سکے. اس لیے کہ ہم نے ابھی حال میں دیکھا اس سال کے شروع میں کہ جب سی اے اور این آر سی کے موقع پر ہماری نسل کے اور ہماری بزرگوں نے اب یعنی سجدریز ہو گئے موجودہ نظام کے آگے, تو اس وقت ہمارے اس نئی نسل نے راستہ دکھایا, اور جب انہوں نے ہمت دکھائی تو پھر ایک نیا راستہ نکل گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی ہمت کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ اس راستے میں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی